نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن میں شراب و جوئے کے حوالے سے کچھ ذکر ہوا، اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 دوسرا پارہ، اور میں قل فیہما اسم کبیر، اے محبوب انہیں فرما دیجئے شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ شراب سے عقل جاتی ہے، جوئے سے حرص بڑھتی ہے، جھگڑے فساد، ذکر سے دور ہونا، نماز عبادتوں سے دور ہونا، یہ سارا ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اسم کبیر، بہت بڑا گناہ۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے۔ اب نفع کیا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے اگر وہ پہلے رنج اور غم میں مبتلا تھا تو اس کا رنج اور غم اب دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے شراب پینے کے بعد پہلے وہ بخیل تھا تو اب وہ سخی بن گیا، کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ یہ عقل ان چیزوں کو روکتی تھی، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا غم ہے، کیا خوشی ہے۔ اب عقل پر پردہ آ گیا، عقل اب سست پڑ گئی، عقل اب کمزور ہو گئی۔ اب شراب کی وجہ سے جب عقل جاتی رہی تو اب دیگر سارے معاملات بھی رونما ہوئے کہ پہلے بخیل تھا اب جو ہے وہ سخی بن گیا، اسی طریقے سے پہلے کمزور تھا تب اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگا کہ عقل ہی نہیں ہے، اب بہادر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سارے اس میں چند ایک کچھ فوائد ہیں۔ اس طرح جوئے کے اندر دیکھا جائے، فرمایا کیونکہ اسم کبیر جہاں فرمایا آگے منافع الناس کہ جوئے میں فائدہ، وہ کس طرح بغیر مشقت کے کسی کا مال ہاتھ آ جائے، محنت تو کچھ کرنی نہیں پڑی، ایسے کسی کا مال ہاتھ آ گیا تو یہ نفع کی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جیت کا جو دل کو خوشی ہوتی ہے، وقتی طور پہ وہ خوشی نفع کا باعث ہو سکتی ہے۔ جوا چلانے والا دونوں طرف سے پیسے کھاتا ہے تو یہ پیسہ کھانا اس کو نفع کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آگے وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے نفع سے۔ یہ نفع تو مختصر ہے، کچھ معنی نہیں رکھتا، لیکن فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ، بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے۔ کس طرح؟ شراب سے عقل چلے گئی، عقل گناہوں کو روکتی تھی، اب بندہ بے شمار گناہوں میں مبتلا ہوگا، آپس میں عداوت دشمنی کا دورہ ہو گیا۔ اور ایک موقع پہ میرے رب نے ارشاد فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، 7واں پارہ سورہ مائدہ، فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی عمل میں سے ناپاکی ہے، یہ تو ناپاکی والا عمل ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ شراب جوا یہ ناپاکی ہے، شیطان کے عمل سے ہے، ہمیں اس سے بچو۔ اسی طرح اس کا ایک گناہ، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپس میں لوگ قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عقل تو صحیح سلامت رہی نہیں۔ اسی طرح شرابی کا معدہ فساد پر ہوتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ تمام برائیوں کی جڑ، جتنی برائیاں ہیں اس کی جڑ ہے ام الخبائث شراب۔ جوئے کی صورت اگر دیکھی جائے
بسا اوقات جوئے کی صورت میں بندہ اپنا مکان، اپنا سارا مال ہار جاتا ہے۔ فرمایا نفع تو تھوڑا تھا لیکن نقصان کتنا ہے۔ اسی طرح جب جیتنے والا جیتتا ہے تو ہارنے والے کو برا لگتا ہے، اب وہ کچھ بھی کر جانے کو تیار ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات اس وجہ سے وہ جیتنے والے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ دشمنی اس قدر بڑھ جاتی ہے، جب ہے شیطان کے عمل سے تو اس کا تو کام یہی ہے کہ آپس میں عداوت پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا، قتل کروا دینا، جھگڑے کروا دینا۔ اب جو کھیل رہے ہیں اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس سے شراب ہو یا جوا ہو، اس سے عقلاً بھی اور نقلاً بھی دونوں حال میں بچنا ہی بہتر ہے، دونوں حال میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر پر مسلمانوں کی دعوت ہے، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں جس طرح ہمارے گھروں میں پانی ہوتا ہے مٹکوں کے اندر، اس طریقے سے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مسلمانوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے ہوتے تھے، پورے پورے مٹکے شرابوں سے بھرے ہوتے تھے، پھر اس کا دور دورہ ہوتا تھا، پھر مل کے سب پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے گھر میں اسی طرح مسلمانوں کی دعوت تھی، اچانک سے میں نے کسی پکارنے والے کی پکار کو سنا۔ میرے والد محترم نے مجھ سے فرمایا جا بیٹا سن کیا کوئی کہہ رہا ہے، منادی کیا پکار رہا ہے۔ میں جب یہاں سے گیا باہر نکلا، سنا میں نے کہ منادی جو تھا وہ پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ شراب کو حرام کر دیا، اب کے بعد سے شراب حرام ہے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں تو محفل سجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اعلان ہوا میں نے آ کے سنایا کہ منادی جو ہے یا ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی، تو کیا ہوا؟ صحابہ کا ایمان دیکھے، صحابہ کی دین متین سے محبت دیکھے، صحابہ کا حضور سے محبت کا انداز، دین پر اپنا تن من دھن قربان کر دینا۔ یہ بولنا بہت آسان ہے لیکن صحابہ نے کر کے بتایا۔ جو اس نشے میں مست ہو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ لیکن جب اعلان سنا کہ دین اسلام اب تمہیں حکم دیتا ہے کہ شراب سے دور ہو جاؤ، اب شراب حرام کر دی گئی، بس یہ سننا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جام تھا سنتے ہی اس نے جام کو وہیں پھینک دیا، جس کے منہ کے اندر شراب جا چکی تھی کیونکہ پہلے تو حلال تھی اب حرام کا اعلان ہوا ہے، تو اس نے اسی وقت کلی کر دی۔ جو جام بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے اس کو اسی وقت زمین پر گرا دیا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ایک لکڑی لی اور آیا اور شراب کے جتنے مٹکے تھے سب کو توڑ دیا۔ دین سے محبت کا انداز دیکھیے، شراب پی جا رہی تھی حلت کی وجہ سے، اب حرمت کا حکم آیا، اب شراب کا حال کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین اسلام شریعت کا حکم سب سے پہلے ہے۔ ہمارے اپنے نفسانی معاملات تو بات کی بات ہے، یہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، صحابہ نے کر کے بتایا کہ شریعت کا حکم ہے یہ، اب کوئی عام بات نہیں۔ اب تو اعلان ہو گیا حرام ہے تو اب کیسے کوئی پی سکتا ہے؟ کلی کر دی جو منہ کے اندر ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نصیحت سکھا دی، درس دے دیا کہ جو کام شریعت تمہیں کہے تمہیں وہ کام کرنا ہے، جس کام سے شریعت کہے نا رک جاؤ اس کام کی کبھی قریب بھی نہیں جانا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مٹکے توڑے، پھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں شراب اس طریقے سے بہہ رہی تھی، اس طریقے سے بہہ رہی تھی جس طریقے سے بارش کا پانی بہتا ہے، اور کئی مہینوں تک زمین سے شراب کی بو آتی رہی، کئی مہینے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اس گندی شے کو خود سے دور کیا۔ جب شریعت نے حکم دے دیا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب حرام ہے تو پھر اسے دور ہو جاؤ، کیونکہ اس میں نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے یہ بھنگ پی جاتی ہے، تو اس حوالے سے فقیہ حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے اندر 120 نقصانات ہیں بھنگ کے اندر۔ اس طرح افیون فرمایا برے خاتمے کا اندیشہ ہے اس سے، اور تمباکو حقہ وغیرہ جو دیا جاتا ہے اس کی ایجاد 1015 میں 1015 ہجری دمشق کے اندر ہوئی۔
اب اس کی ایجاد تو ہو گئی لیکن اس سے منہ کے اندر بو آتی ہے، تو اس کو لیے کوئی مسجد میں آئے گا گناہ گار ہوگا۔ تو جو چیز مسجد میں آنے سے روک رہی ہے، کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے بچے، عادت کو ترک کرے، چھوڑے اس عادت کو، کیونکہ نشہ ایسا ہے کہ آپ کو کوئی وقت نہیں بتائے گا کس وقت آپ کو کرنا ہے، بس آپ کا دل کرے گا آپ کرتے رہیں۔ تو پھر ایسی چیز اگر منہ میں ہے، بدبو ہے، پھر بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو تو ہوگی فرشتوں کو بھی ہوگی۔ اس لیے منع کیا گیا کہ جب تک منہ خراب ہے مسجد کے اندر نہ آئے، تمہاری وجہ سے کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو بالکل اس حوالے سے مست ہے اور یہ کام کرتے ہیں تو وہ تو مسجد سے بھی دور ہو گئے، اس نشے نے اسے عبادت سے دور کر دیا۔ اگر عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو فرشتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس نشے کو دور کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے شراب کے ساتھ کیا کیا، پیتی ہوئی حالت میں کیا کر کے بتایا۔ کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب شراب ہے نا، اس میں ایک بڑی دقیق گفتگو ہے، لطیف جسے کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ترش انگور کا درخت لگایا۔ سب سے پہلے ترش انگور ہے نا، انگور تو کھایا جاتا ہے، پھل ہے یہ تو۔ ترش انگور کا درخت لگایا تو شیطان آیا، اس نے آنے کے ساتھ مور کو ذبح کیا۔ جب اس کے پتے نکلے اور وہ درخت کچھ بڑا تو اس نے آ کے بندر کو ذبح کیا۔ پھر جب اس میں پھل نکلے تو پھر شیطان آیا، اس نے شیر کو ذبح کیا۔ اور جب پھل بالکل پک چکا، انگور تیار ہو چکے، اب اس نے آ کے ترش انگور کی بات ہو رہی ہے، اب اس نے آ کے خنزیر یعنی سور کو ذبح کیا۔ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کوئی شراب استعمال کرے تو وہ میری مثل ہو جائے، اور شرابی شیطان کی مثل آسانی سے بن جاتا ہے کہ شیطان اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور شراب کے اندر یہ چاروں تاثیر، اس کے اوصاف واضح نظر آتے ہیں، مور، بندر، شیر اور خنزیر واضح نظر آتے ہیں۔ اس طرح ترش کی جو شراب بنتی ہے، اب وہ کس طرح؟ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کا چہرہ مور کے رنگ کی طرح چمکدار ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی حیت بدل جاتی ہے، یہ مور کا اثر ہو گیا۔ جب شراب کا ابتداءً نشہ چڑھتا ہے تو بندر کی طرح بندہ بیہودہ ہو جاتا ہے، بے شرمی پر آ جاتا ہے، یہ دوسری بات پائی گئی۔ اسی طرح جب نشے میں قوت آ جائے، نشے میں جب طاقت آ جائے، فل نشے سے بندہ بھر جائے تو اس وقت شیر کی طرح غصے والا ہو جاتا ہے، اب غصہ کھانے والا بن گیا شیر کی طرح، یہ تیسرا وصف پایا گیا۔ اسی طریقے سے جب اس میں مزید اختتام کی طرف اس کا نشہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اختتام کی طرف شراب کا، تو اب وہ سور و خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے، جس طرح وہ بے ہوش پڑا رہے، گرا رہے، مرا رہے، اس طریقے سے شراب کی حالت ہو جاتی ہے۔ شرابی اس نشے کی وجہ سے آخر میں خنزیر کا روپ اپنا لیتا ہے، یعنی پڑا دیتا ہے، کوئی اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ترش انگور کی شراب، اس میں چاروں یہ اوصاف پائے جائے جو شیطان کے عمل کی وجہ سے ہے، اور آخرکار جنہوں نے اس کو پیا تو اس کے جیسا بنا۔ اس وجہ سے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، ہر حال میں بندے کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل اس سے احتیاط کیجیے، بالکل۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب جو ہے وہ اگر ابتداءً دیکھیں، اس میں شر آ رہا ہے، شین را الف با، شراب میں ابتدائی لفظ شر ہے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے ابتداءً ہی خراب ہے۔ اسی طرح بشر کے اندر بھی شین اور را موجود ہے، با کو اگر ہٹا دیا جائے تو شین را بچ جائے گا۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ بشر نے جب شر والا کام کیا، یعنی شراب کو پیا، تو شر پر شر ہو گیا، لہٰذا یہ سراپا شریر بن گیا۔ تھوڑی بات کچھ گہرائی والی ہے، آسانی سے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ شراب میں شر، بشر میں با کو ہٹائے پھر شر، تو بشر نے جب شراب کو پیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شر پر شر آ گیا۔ اب شر پر جب شر آیا تو نتیجہ یہ نکلا
کہ سراپا شریر بن گیا۔ اب شرارتی پن ہی ہے، شراب ہی شراب ہے، شریر ہی شریر والا معاملہ ہے۔ اسی طرح جوا، بندہ سمجھتا ہے جوا کھیلنا تو رزق کما رہا ہوں، ورنہ میں محتاج مسکین بے روزگار ہو جاؤں، الیاذ باللہ۔ اللہ نے تیرے لیے حلال رزق رکھا ہے، تو خود حرام کی طرف گیا ہے۔ کبھی سوچ اپنے بارے میں۔ ایک شخص تھا، چوری کے ارادے سے ایک پورا قافلہ تھا، کہیں گزرا، دیکھا ایک 3 درخت اسے نظر آئے، ایک کھجور کا تھا، ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ وہ دیکھتے ہوئے حیران ہوا کہ چڑیا آتی ہے پھلدار درخت کے پاس، پھر جاتی ہے سوکھے درخت میں اندر، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر چونچ میں لیتی ہے، کچھ جاتی ہے۔ وہ سمجھ گیا شاید گھونسلہ ہوگا، کچھ ہوگا، مگر یہ چڑیا کو اس سے کیا کام؟ چڑیا کھجور کھانا شروع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جب غور و فکر سے ڈاکو کو سربراہ تھا، اس نے دیکھا کہ ہوا کیا یہ، تو اس نے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو سوکھا ہوا درخت تھا نا، اس کے اندر ایک سانپ تھا جو منہ کھولے بیٹھا تھا، اور وہ اندھا تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ اندھا سانپ منہ کھول کے بیٹھا، چڑیا اس کو کھلا رہی ہے، حالانکہ سانپ تو وہ ایسا موذی جانور ہے کہ اس کو تو مرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو مار دو ورنہ تمہیں مار دے گا، لیکن اس کو ایک چڑیا کھلا رہی ہے۔ پھر اس سے بات سمجھ آ گئی کہ یہ سانپ در حقیقت اندھا ہے، تو میرے رب نے اس کے لیے رزق کا خود اہتمام فرما دیا۔ یہ سانپ اندھا ہے، اپنے بل سے باہر نہیں آ سکتا، تو میرے رب نے چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو کھلاتی رہے، پابندی کے ساتھ کھلاتی رہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اپنے بارے میں سوچنے لگا، میں کتنا بد نصیب ہوں، کتنا بد نصیب ہوں کہ اشرف المخلوقات میں سے ہوں۔ اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہے، پھر بھی میں دوسرے لوگوں کو لوٹتا ہوں، دوسروں کو دینے کے بجائے ان سے ان کا مال چھینتا ہوں، اور یہ چھینے میں مال کو اپنی روزی سمجھتا ہوں۔ تو جو رب اس اندھے سانپ کو اس بل کے اندر روزی پہنچا رہا ہے، تو وہ مجھے کیوں روزی نہیں دے گا؟ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اسی وقت توبہ کی کہ آئندہ کبھی کسی کو کوئی نہیں لوٹے گا، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، آئندہ کبھی ڈاکہ نہیں ماروں گا، کیونکہ میرا رب ہی مجھے حلال رزق عطا فرمائے گا۔ تو بندہ حلال رزق کی طرف آئے تو صحیح، بڑے تو صحیح۔ سود خور کو چاہیے کہ سود خوری سے رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، رب تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے، سود خوری کو چھوڑ دے۔ حرام خور جو شخص، اس کے چاہیے کہ حرام خوری کو چھوڑے۔ رشوت خور جو ہے نا، اس کو چاہیے رشوت خوری کو چھوڑے۔ ان باتوں پہ غور و فکر کرے، اور جو ملاوٹ کرنے والے احباب ہیں انہیں چاہیے ملاوٹ کو خود سے دور کرے، ملاوٹ والا کام نہ کرے، اس ملاوٹ کرنے والے عمل کو چھوڑ دے، رب اسے عطا فرمائے گا۔ وہ کہاں کس چکر میں لگا ہوا ہے، رب عطا فرمائے گا۔ اس اندھے سانپ کو بھی تو رزق دیا جا رہا ہے، بندہ حلال کی طرف قدم تو بڑھائے، میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ حلال رزق اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن بڑی برکت والا ہوگا، حرام رزق بہت زیادہ ہوگا لیکن سوائے اس میں خسارے کے، سوائے اس میں نقصان کے اور کچھ نہیں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ آدمی کے پیٹ میں اگر حرام لقمہ چلا جائے، حرام لقمہ جوئے کی صورت میں، شراب خوری، حرام خوری، کسی بھی صورت میں حرام لقمہ اگر چلا گیا، تو فرمایا آسمان اور زمین کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں مرا تو ڈائریکٹ جہنم میں داخل ہوگا۔ کتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہوا۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے اپنا ہاتھ، جس نے جوا کھیلا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون سے آلودہ کیا۔ انہیں حال اس کا کتنا برا ہو گیا۔ کبھی اپنے حالت پر غور و فکر کر لیتا، حضور کے فرامین کو سنتا سمجھتا، پھر غور و فکر کرتا کہ اس نے اپنا ہاتھ کہاں ڈال دیے، کتنا بد نصیب ہوا یہ۔ خنزیر کے گوشت میں، اس کے خون میں اس نے اپنا ہاتھوں کو ڈال دیا۔ شیطان ہے یہ، سکھاتا ہے، بہکاتا ہے کہ یہ تو کر لے، تیرا کپڑا اچھا، تیرا رہن سہن اچھا، تیرا مکان اچھا، تیرا کھانا اچھا، تیری یہ چیز اچھی، تیری وہ چیز بہتری، معاشرے میں تیرا نام ہوگا، لیاذ باللہ۔ تو بندہ سوچتا ہے کیا کرنا ہوگا، وہ کہتا ہے آ جا، جوئے کی طرف آ جا، حرام خوری کی طرف آ جا، رشوت خوری کی طرف آ جا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جتنے شراب خور، حرام خور، جوئے خور، رشوت خور، یہ سارے ہیں نا ملاوٹ کرنے والے، ان کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں پیٹ بھرے گا ان کا، بھر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اپنے اندر آگ کو اتار رہے ہیں، جس کو بظاہر یہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جب حساب کتاب ہوگا تو یقیناً انہیں بھی حساب کتاب دینا ہوگا، اور جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ جہنم میں جائے گا ڈائریکٹ۔ تو زندگی تو تھوڑی مختصر تھی، 60-65 سال،
تو پھر اس زندگی کے لیے اس نے کتنا برا کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے کے ہر قسم کی خرافات برائیوں سے محفوظ فرمائے اور دین متین کے احکام پر چلتے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال رزق ہمیں نصیب فرمائے، اس میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔